بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 71ویں قسط پیش خدمت ہے۔ یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے امیر المومنین نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد سے بہتر کوئی سالار نہیں۔ مدینہ کا یہ 28,000 کا لشکر 15 دنوں میں شام کی سرحدوں پر اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا۔ حمص میں شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی تھی۔ مدائن کے محل کی طرح حمص کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں اور ایک ملکہ بھی تھی، اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کی دعوے دار چند ایک اور بھی تھیں۔ شہنشاہ ہرقل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سن کر ہی سجدے میں گر پڑتا تھا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ اس ملزم کا دوسرا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر مٹی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں کہیں اسے یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے ایک غزال کو تیر سے معمولی سا زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا۔ وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملزم نے دیکھ لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ غزال مڑتا تھا تو سوار راستہ چھوٹا کر کے اس کے قریب پہنچ جاتا تھا۔ وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور خوبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا۔ اس نے برچی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کر دے۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، تم شاہ سوار ہو، کیا کام کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے، صرف چوری نہیں کرتا اور حرام کی نہیں کھاتا۔ شہزادی نے کہا، تمہیں شہنشاہ ہرقل کی فوج میں ہونا چاہیے، میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کروں گی۔ رعایا کے اس ناچیز بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی۔ وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔ شہزادی کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے رخی برتنی شروع کر دی۔ منگیتر نے اپنے مخبروں سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے۔ ایک رات شہزادی کے منگیتر کو اطلاع ملی کہ شہزادی شاہی محل کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ محل سے تھوڑی ہی دور ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ وہاں چشمہ تھا اور سبزہ زار تھا، درخت تھے اور پھولدار پودوں کی باڑیں تھی۔ چاندنی رات تھی۔ شہزادی اور اس کا منظور نظر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے کہ انہیں باری برکم قدموں کی دمک سنائی دی۔ وہ شاہی محافظوں کے نرگے میں آ گئے تھے۔ اس محافظ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کو صبح بتایا گیا اور محافظ کو زنجیروں میں باندھ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ایک شہزادی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ الزام دربار میں بلند آواز سے سنایا گیا۔ ملزم نے کہا، شہنشاہ ہرقل کی شہنشاہی ساری دنیا میں پھیلے۔ شہزادی کو دربار میں بلا کر پوچھا جائے کہ میں نے گستاخی کی ہے یا محبت کی ہے، اور محبت میں نے نہیں، شہزادی نے کی ہے۔ شہنشاہ ہرقل نے گرج کر کہا، لے جاؤ اسے، رتھ کے پیچھے باندھ دو اور رتھ اس وقت تک دوڑتی رہے جب تک اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ نہیں ہو جاتا۔ ملزم للکار کر بولا، شہنشاہ ہرقل، تو ایک شہزادی کی محبت کا خون کر رہا ہے۔ اسے دربار سے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور اس کی پکار اور للکار سنائی دے رہی تھی۔ وہ رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، وہ چلاتا جا رہا تھا، تیرا انجام قریب آ رہا ہے ہرقل، اپنے آپ کو دیوتا نہ سمجھ، ذلت اور رسوائی تیری طرف آ رہی ہے۔ محبت کے اس مجرم کو ایک رتھ کے پیچھے باندھ دیا گیا اور 2 گھوڑوں کی رتھ دوڑ پڑی۔ محل سے شور اٹھا، شہزادی نے اپنے پیٹ میں تلوار اتار لی ہے۔
یہ خبر شہنشاہ ہرقل تک پہنچی تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ وہ تخت پر بیٹھا درباریوں پر سناٹا طاری تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھا اور اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ وہ سر جھکائے ہوئے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ملکہ کمرے میں آئی۔ ہرقل نے اسے قہر کی نظروں سے دیکھا۔ ملکہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا، شگون اچھا نہیں، صبح ہی صبح 2 خون بہہ گئے ہیں۔ ہرقل نے کہا، یہاں سے چلی جاؤ، میں شاہی خاندان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ ملکہ نے کہا، میں کچھ اور کہنے آئی ہوں۔ سرحد سے ایک عیسائی آیا ہے، اس نے تمام رات سفر میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری ہے۔ اسے کسی نے دربار میں داخل نہیں ہونے دیا۔ مجھے اطلاع ملی تو ہرقل نے جھنجھلا کر پوچھا، وہ کیوں آیا ہے؟ کیا وہ سرحد سے کوئی خبر لایا ہے؟ ملکہ نے کہا، مسلمانوں کی فوجیں آ رہی ہیں۔ ہرقل نے کہا، اندر بھیجو اسے۔ ملکہ کے جانے کے بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی کمرے میں آیا۔ اس کے کپڑوں پر اور چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ سلام کے لیے جھکا۔ ہرقل نے شاہانہ جلال سے پوچھا، تو نے محل تک آنے کی جرت کیسے کی؟ کیا تو یہ خبر کسی سالار یا ناظم کو نہیں دے سکتا تھا؟ اس آدمی نے کہا، یہ جرم ہے تو مجھے بخش دیں، مجھے ڈر تھا کہ اس خبر کو کوئی سچ نہیں مانے گا۔ تو نے مسلمانوں کا لشکر کہاں دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، حمص سے 3 روز کے فاصلے پر۔ یہ ایک عیسائی عرب تھا جس نے ابو عبیدہ بن الجراح کے دستوں کو شام کی سرحد سے کچھ دور دیکھ لیا تھا۔ اسی شام 2 اور جگہوں سے اطلاعیں آئیں کہ مسلمانوں کی فوج ان جگہوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کے چوتھے حصے کی اطلاع ابھی نہیں آئی تھی۔ رات کو ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا۔ ہرقل نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ مدینہ کی فوج 3 جگہوں پر آ گئی ہے۔ اپنی کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ کیا وہاں سب سوئے رہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹیرے قبیلے تمہیں سرحدوں پر آ کر للکاریں؟ کیا تم ان کے ایک سالار کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا۔ اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں۔ وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں۔ فوراً تیاری شروع کرو۔ ان کا کوئی ایک آدمی اور کوئی گھوڑا یا اونٹ واپس نہ جائے۔ شام کی فوجوں کے کماندار نے کہا، شہنشاہ ہرقل، آپ اتنے ناتجربہ کار تو نہیں جیسی آپ نے بات کی ہے۔ اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے تو ہم آپ کی تائید کرتے، لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہرقل نے کہا، مجھے سبق نہیں، مشورہ چاہیے۔ وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ رومی فوجوں کے کمانڈر نے کہا، شہنشاہ سب کچھ جانتے ہوئے ایسی بات نہ کریں۔ جس نے فارس کے شہنشاہ اردشیر کی جان لے لی تھی، اس کی جنگی طاقت ہماری ٹکر کی تھی۔ آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کی جرت نہیں ہوئی۔ اب فراز کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کا اتحادی بننا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو ساتھ ملایا، مگر خالد بن ولید ہمیں شکست دے گیا۔ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے؟ کمانڈر نے کہا، نہیں شہنشاہ، اردشیر بھی میدان میں بیٹھا ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا جیسی آپ حمص میں بیٹھے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ فارسیوں کا انجام دیکھیں۔ مدائن کے محل اب بھی کھڑے ہیں، لیکن مقبروں کی طرح۔ اردشیر نے پہلے پہل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا۔ میں نے فارسیوں کی شکست کی چھان بین پوری تفصیل سے کی ہے۔ اردشیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے تھے، کچل دو، مگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلے کو گیا وہ کچلا گیا۔ مسلمان ان کے علاقوں پہ علاقے فتح کرتے آئے، حتیٰ کہ ان کے تیر مدائن میں گرنے لگے۔ اور شہنشاہ ہرقل، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں، ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں، ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لڑتے ہیں۔ فراز میں ہم نے اپنی، فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں آ کر گم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے اور ہرقل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری کی جائے۔ ہرقل نے کہا، لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں، عظیم سلطنت روم کو للکاریں۔ ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے۔
رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت طاری کیے رکھی ہے۔ ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے۔ آسمانوں پر اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے ہی روز ہرقل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی ہے اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی ہے۔ یہ عمرو بن العاص کے دستے تھے جو تبوک سے آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔ عمرو بن العاص بڑے ہوشیار سالار تھے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ہر اول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمرو بن العاص ایلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید بن ابی سفیان بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آن ملے۔ جو ہی مدینہ کے لشکر کے یہ دونوں حصے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفری تقریباً اتنی ہی تھی جتنی مسلمانوں کی تھی۔ اب دو مسلمان سرار اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن قدم جما نہ سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کر مرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے اندازہ انعام و کرام کا لالچ دیا، جس کے عوض وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبریں لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ اس فوج کا ایک حصہ اجنادین کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ جاسوسوں نے تیاریوں کی پوری تفصیل بیان کی۔ ابو عبیدہ بن الجراح کو امیر المومنین نے یہ حکم دیا تھا کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھے کرنا پڑا تو وہ یعنی ابو عبیدہ پورے لشکر کے سالار ہوں گے۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ ابو عبیدہ نے پورے لشکر کی کمان لے لی لیکن لشکر کو مکمل طور پر ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امیر المومنین کو تیز رفتار قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا جس میں مکمل صورتحال لکھی اور یہ بھی کہ رومیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر امیر المومنین نے خالد کو حکم بھیجا تھا کہ وہ شام کی سرحد پر اس جگہ پہنچے جہاں مدینہ کا لشکر خیمہ زن ہے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ اپنا لشکر کچھ مشکلات میں الجھ گیا ہے۔ اس پیغام نے خالد کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ سنایا جا چکا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مسنع بن حارثہ کے حوالے کر دیا۔ خالد نے فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے جب فاصلے کا اندازہ کیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ خالد کو وہاں پہنچتے بہت دن لگ جاتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنے دن ضائع ہو گئے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رومیوں کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور برتر ہے۔ خالد ان راستوں سے واقف تھے۔ سیدھا اور آسان راستہ بہت طویل تھا۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ سالاروں میں سے کسی کو چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا۔ ایک سالار نے کہا، اگر کوئی راستہ چھوٹا ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر کسی ایسے راستے سے 1-2 مسافر گزرتے بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے گزرنے کے قابل ہو۔ ایک اور سالار بولا، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، رافع بن عمیرہ۔ وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگجو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بید بھی بتا دیتا ہے۔ وہ اس صحرا کا بیدی ہے۔ خالد کے حکم سے رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا اور اس سے منزل بتا کر پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے؟ رافع نے کہا، زمین ہے تو راستے بھی ہیں۔ یہ مسافر کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں۔ تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو، لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سانپ بھی نہیں رینگ سکتا۔ میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں۔
لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ پہنچیں گے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اور گھوڑوں کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھا اور پوچھا کہ وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے۔ رافع بن عمیرہ نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ کراکر ہے۔ یہاں ایک نخلستان ہے جو اتنا سرسبز اور شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سوا کو جاتا ہے۔ سوا میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ پانی اسے ملے گا جو سوا تک زندہ پہنچ جائے گا۔ اوپر سورج کی تپش دیکھو، دن کو کتنا چل سکو گے، کتنی دور تک چل سکو گے، یہ میں نہیں جانتا۔ اتنے اونٹ لاؤ کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو۔ ابن ولید، تم صحرا کے بیٹے ہو، مگر اس صحرا سے نہیں گزر سکو گے۔ رافع بن عمیرہ نے جو راستہ بتایا یہ مورخوں کی تحریروں کے مطابق 120 میل تھا۔ یہ 120 میل فاصلہ طے کرنے سے منزل تک کئی دن جلدی پہنچا جا سکتا تھا۔ خالد وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفصیلات سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی کچھ ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ سمائی ہوئی تھی کہ مدینہ کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 600 سے 700 میل تک بنتا تھا، مگر رافع بتاتا تھا کہ اس خطرناک راستے سے جاؤ تو 5-6 دن ایسی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا، گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پانی تو مل ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ مہینہ مئی کا تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ ایک سالار نے کہا، خدا کی قسم ابن ولید، تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا جو تباہی کا اور بہت بری موت کا راستہ ہوگا۔ ایک اور سالار نے کہا، اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ خالد نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کریں، لیکن ایک بار پھر سوچ لے۔ خالد نے کہا، میں وہ حکم دیتا ہوں جو حکم اللہ مجھے دیتا ہے۔ ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں بھی برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو طبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے پرجوش لہجے میں لبیک کہی۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کار جو تو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔